بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاص، احساس اور شفقت کے جذبات سے لبریز شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے پند و نصائح سے بھرپور ماحول میں خوش آمدید۔ شیخ سعدی کی لکھی ہوئی کتاب کریمہ سعدی کے ضمن میں آج اللہ تعالیٰ کی طاعت، عبادت اور فرما برداری کی فضیلت کے بارے میں اسباق ہیں۔ پچھلے سبق میں بھی یہی گفتگو تھی، اسی سے متعلق آج کی گفتگو بھی ہے۔ کچھ مزید اشعار ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی فضیلت کے بارے میں ہیں۔ آئیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، نماز از سر صدق بر پائیدار کہ حاصل کنی دولت پائیدار۔ نماز از سے سر صدق سچے دل سے، برپا یعنی قائم، دار رکھ کے تاکہ حاصل کنی تو کرے، دولت پائیدار ہمیشہ۔ نماز کو سچے دل سے قائم رکھ تاکہ تو ہمیشہ کی دولت حاصل کرے۔ ہم دنیا کی دولت حاصل کرتے ہیں، یہ ہمیشہ کی پائیدار دولت نہیں ہے۔ یہ ایک تو یہ ہے کہ ادھر آتی ہے اور ادھر ختم ہو جاتی ہے۔ تنخواہ دار طبقے کے پاس جس دن تنخواہ آتی ہے اسی دن وہ بل دے کر آخر میں اس کے پلے کچھ بھی نہیں بچتا، یا بچتا ہے تو 4 دن بمشکل چلتا ہے۔ پیسہ آتا ہے چلا جاتا ہے، یہ ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ اور اگر کسی کے بینک بیلنس میں بہت پیسہ بھی پڑا ہے اور قائم بھی ہے تو بالآخر کب تک قائم رہے گا؟ یہ اس دن تک ہی ہے نا جس دن تک انسان اس دنیا میں زندہ ہے۔ جس دن مر جائے گا اور ملک الموت اس کو لے کر چلا جائے گا، پھر یہ پیسہ اس کے پاس نہیں رہے گا، یہ اس کے کام کا نہیں ہوگا۔ پھر یہ فائدہ دے گا تو آپ کے پچھلوں کو دے گا۔ اس لیے یہ دولت پائیدار نہیں ہے۔ دولت پائیدار وہ ہے جو عبادت سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کے نامہ اعمال میں کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہوں اور عبادت ہو۔ یہ دولت ہے جو انسان کو اس وقت کام آئے گی جس وقت کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ طاعت بود روشنائی جہاں کہ روشن ز خورشید باشد جہاں۔ سے طاعت عبادت، بود ہوتی ہے روشنی جان یعنی روح کے، کیونکہ روشن سے خورشید سورج، باشد ہوتا ہے جہان۔ عبادت سے روح کی روشنی ہوتی ہے جیسا کہ سورج سے جہان روشن ہوتا ہے۔ یوں سمجھے کہ جس طرح سورج سے پورا جہان روشن ہوتا ہے، اسی طرح جس آدمی کو اطاعت اور عبادت کی عادت ہے، اس عبادت کی وجہ سے انسان کے اندر روشنی ہوتی ہے، اس کی روح روشن ہو جاتی ہے، اس کا اندر اور اس کا باطن روشن ہو جاتا ہے۔ اس لیے عبادت میں انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے اور کبھی بھی عبادت سے جان نہیں چھوڑانی چاہیے۔ پرستندائی آفرینندہ باش در ایوان طاعت نشینندہ باش۔ پرستیدن پوجنا، پرستد مضارع، اس پرستد کے آخر سے دال ہٹایا، امر بنا پرست اور ندا لگایا تو پرستندہ اس میں فاعل بن گیا، پوجنے والا۔ آفرینندہ یہ بھی اس میں فاعل ہے، پیدا کرنے والا۔ یہ کیسے ہوا؟ آفریدن پیدا کرنا، آفریند مضارع، پھر آفریند کے آخر سے دال ہٹایا، آفرین یہ امر بنا اور اس کے آگے ندا لگایا تو آفرینندہ یہ اس میں فاعل بن گیا، جس کا معنی ہے پیدا کرنے والا۔ باش ہو، در میں ایوان کچہری یا دیوان، اطاعت نشینندہ یہ بھی اس میں فاعل ہے، نشستن بیٹھنا، نشیند مضارع، نشینندہ بیٹھنے والا، باش ہو، پیدا کرنے والے کی پرستش کرنے والا ہو، اطاعت کی کچہری میں بیٹھنے والا ہو، یعنی جس مالک نے تجھے پیدا کیا ہے تو اس کی پوجا کرنے والا ہو، اس کی عبادت کر، مصیبتوں میں اس کو پکار، اس کی بارگاہ میں سر جھکا، اس کو سجدے کر، اس سے مانگ، وہ عطا کرے گا۔ اور جب یوں کرے گا تو پھر ساتھ ہی ساتھ در ایوان طاعت، وہ ایوان اور وہ کچہری اور وہ بارگاہ جہاں محفل سجتی ہے عبادت گزاروں کی، اس کے اندر بیٹھنے والا ہو، اور اس محفل میں اجازت ملتی ہے، داخلہ ملتا ہے طاعت والوں کو، عبادت والوں کو۔ اس لیے عبادت کرتا رہے، تجھے اس کچہری کے اندر داخلہ مل جائے گا۔
اگر حق پرستی کنی اختیار در اقلیم دولت شوی شہریار. اگر حق پرستی، حق مانا حق پرستی پوجنا، حق کو پرستانا پوجنا، کنی تو کرے، کردن کرنا، کند مضارع، کنی تو کرے، اختیار در اقلیم دولت، اقلیم مانا ملک، دولت مانا دولت، شوی ہوگا تو ہوگا، شہر یار بادشاہ. اگر تو اللہ کی پرستش اور اللہ کو پوجنا اختیار کرے تو دولت کے ملک میں بادشاہ ہو جائے گا. یعنی حق پرستی جس بندے میں آتی ہے تو صرف دولت حاصل نہیں کرتا، وہ دولت کے ملک میں بادشاہ بن جاتا ہے. سر از جیب پرہیزگاری برار، کہ جنت بود جائے پرہیزگار. سر از سے جیب گریبان، پرہیزگاری، بر مانا باہر، اور پر آر لا باہر لا، کہ کیونکہ جنت بود ہے، جائے جگہ، پرہیزگار. سر پرہیزگاری کے گریبان سے باہر لا، کیونکہ جنت پرہیزگاروں کی جگہ ہے. پرہیزگاری کے گریبان سے سر باہر لا کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں، میں نے قمیض پہنا ہوا ہے، میں نے سر اس گریبان سے باہر نکالا ہوا ہے. تو جب پرہیزگاری کے گریبان سے سر باہر نکالنا ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے کہ پرہیزگاری کا لباس پہن لے، سراپا پرہیزگاری ہو جا، تیرے اوپر تیرا جسم نہ دکھے، پرہیزگاری دکھے، اتنا تو پرہیزگار ہو جا. تیرے ہر کام میں پرہیزگاری ہو، تیرے ہر عمل میں پرہیزگاری ہو، نگاہ اٹھے تو پرہیزگاری، زبان کھلے تو پرہیزگاری، کان سنے تو پرہیزگاری، ہاتھ اٹھے تو پرہیزگاری، قدم اٹھے تو پرہیزگاری، سوچو تو پرہیزگاری، گھر میں ہو تو پرہیزگاری، گھر سے باہر ہو تو پرہیزگاری، دکان میں ہو تو پرہیزگاری، رکشے میں ہو تو پرہیزگاری، گاڑی میں ہو تو پرہیزگاری، دکاندار ہو تو پرہیزگاری، گاہک ہو تو پرہیزگاری. ہر لمحہ بندہ پرہیزگاری اختیار کرے، حتیٰ کہ یوں سمجھو کہ وہ پرہیزگاری کا لباس پہن لے. کیوں؟ جنت بود جائے پرہیزگار، جنت پرہیزگاروں کی جگہ ہے، تو اس لیے جنت میں بھی تو جانا ہے نا. تو جب جنت میں جانا ہے تو پھر وہ عمل اختیار کیے جائیں جو اہل جنت کے ہیں. ز تقوی چراغ رواں بر فروز، کہ چون نیک بختاں شوی نیک روز. سے تقوی، چراغ رواں روح، برفروز روشن کر، کہ تاکہ، چوں مثل، نیک بختاں نصیب والوں، شوی تو ہو جائے، نیک روز نصیب، اچھے نصیب والا. تقوی کے چراغ سے روح کو روشن کر تاکہ تو نیک بختوں کی طرح نیک بخت ہو جائے. یعنی روح کو روشنی کیسے ہوتی ہے؟ جب اس روح کے اندر تقوی کا چراغ جلتا ہے تو اس کی روشنی اندر جاتی ہے. یہ میرے ارد گرد لائٹیں لگی ہیں، اس کی روشنی مجھ پر پڑ رہی ہے. آپ کے کمرے میں جو لائٹ جل رہی ہے اس کی روشنی سے کمرہ روشن ہوتا ہے، کمرے کے اندر پڑی ہوئی چیزیں دکھائی دیتی ہیں. لیکن انسان کے اندر کی جو کائنات ہے، ہمارے اندر ہمارا جو باطن ہے، اس کے اندر پڑی ہوئی چیزیں کیسے روشن ہوں گی؟ جب ہمارے اندر اطاعت کا چراغ روشن ہوگا. جو بندہ اطاعت گزار ہوتا ہے اس کے دل میں اطاعت کا جب چراغ جلتا ہے تو اندر روشنی ہوتی ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ اس باطن، اس اندھیرے گھر میں ہم نے سنبھال کر کیا رکھا ہے، گند پڑا ہوا ہے یا اچھی چیزیں ہیں. تو جب عبادت کے چراغ سے روح روشن ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر صفائی ہونے والی چیزیں کون سی ہیں، ہم ان کی صفائی بھی کرتے ہیں. تو جب بندہ اپنی روح کو تقوی کے چراغ سے روشن کرتا ہے تو یہ نیک بختوں کی طرح نیک بخت بھی ہو جاتا ہے. کسیرا کے از شرع باشد شعار، نہ ترسد ز آسیب روز شمار. کسیرا کے جس کسی کا، از شرع شریعت سے، باشد ہوتا ہے، شعار تعلق، نہ ترسد وہ نہیں ڈرتا، ترسیدن ڈرنا، ترسد مضارع، ترسد مضارع تھا تو یہ مضارع کا منفی کا صیغہ آیا. نہ ترسد اگر ہم گردان کریں تو یہ ہوگی نہ ترسد، نہ ترسند، نہ ترسی، نہ ترسید، نہ ترسم، نہ ترسیم. نہیں ڈرتا، زے سے آسیب، ہولناکیاں، روز شمار، قیامت کا دن. جس کسی کو شریعت سے تعلق اور لگاؤ ہوتا ہے، جس کسی کے عمل میں شریعت کا رنگ ہوتا ہے، جو بندہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے دیکھتا ہے کہ میرے اس عمل کی شریعت نے مجھے اجازت دی ہے کہ نہیں،
جب وہ قیامت کے دن آئے گا، اٹھے گا، تو اس دن کی ہولناکیوں سے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، پورا میدان محشر گھبرا رہا ہوگا، لیکن یہ بندہ پریشانی کے عالم میں نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس کا شریعت کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے اور اس نے اپنے آپ کو حرام سے بچا رکھا ہے، تقوی اختیار کیا ہوا ہے۔ تو جو قیامت کے دن اہل تقوی تو مطمئن لوگ ہوں گے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ تھی وہ نصیحتیں جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے احساس اور بڑے اخلاص کے ساتھ ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ میں نے جو آپ کو سبق پڑھایا ہے، مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آ گیا ہے تو اس کو یاد بھی کیجئے، اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کیجئے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے محنت بھی کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ علم کی بات آپ نے دوسروں تک پہنچا دی تو انشاءاللہ اگر اس نے عمل کر لیا تو جتنا ثواب اس کو ملے گا، آپ کو بھی برابر میں ثواب ملتا رہے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ اس لیے ثواب کا کام آگے پھیلاتے رہنا چاہیے۔ میں اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔